پنجگور میں طویل خشک سالی کی وجہ سے کاریزات، کورجو اور دریائی نہر خشک ہو گئے۔ حکومت متبادل ذرائع سے پانی کی فراہمی کے لیے اقدامات کرے، زمینداروں کی اپیل۔ ایران میں پھانسی کی سزا کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تشویش ہے اقوام متحدہ۔ آج جون کی 23 تاریخ ہے، دن جمعرات، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شپ و شبات۔ پنجگور میں طویل خشک سالی کی وجہ سے کاریزات، کورجو اور دریائے نہر خشک ہو گئے۔ کھجور کے درخت سوکھ کر تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں۔ حکومت خشک کاریزات کی بحالی اور متبادل ذرائع سے پانی کی فراہمی کے لیے اقدامات کرے، زمینداروں کی اپیل۔ پنجگور میں طویل خشک سالی کی وجہ سے کاریزات، کورجو اور دریائی نہر خشک ہو گئے ہیں، جس سے زمینداروں کے باغات، کھجور کے درخت سوکھ کر تباہ ہو رہے ہیں۔ کھجور کے درختوں کے ساتھ ساتھ انار، انگور، انجیر کے باغات کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ کھجور کے درخت جو کہ پنجگور کی شناخت ہیں، جن سے ہزاروں زمینداروں کی ذرائع معاش وابستہ ہے۔ کھجور کے درختوں کے تحفظ کا واحد حل خشک کاریزات اور کورجوں کو سولر سسٹم سے منسلک کر کے زمینداروں کو مشترکہ طور پر زمینداری کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ بلوچستان میں حالیہ بارشوں اور سیلابی ریلوں سے 9 افراد جاں بحق، 21 زخمی۔ بلوچستان میں حالیہ بارشوں اور سیلابی ریلوں سے 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDMA نے بتایا ہے کہ بلوچستان میں پری مونسون بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث مجموعی طور پر 9 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 4 لاپتہ ہیں۔ PDMA کے حکام کے مطابق ضلع ارنائی کے علاقے اسپین تنگئی میں سیلابی ریلا 2 خواتین اور ایک بچی سمیت 3 افراد کو بہا کر لے گیا تھا، جن میں سے بچی کی لاش مل گئی جبکہ 2 خواتین لاپتہ ہیں۔ حکام نے بتایا کہ ہرنائی میں بارشوں سے 4 مکانات اور سنجاوی ہرنائی شاہراہ کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ 2 پل اور 1 کلومیٹر ریلوے ٹریک کو بھی نقصان پہنچا ہے، جبکہ بارشوں نے فصلوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ PDMA کے اعداد و شمار کے مطابق 20 جون سے ہونے والی بارشوں اور سیلاب کے باعث مجموعی طور پر اب تک صوبے کے مختلف علاقوں میں 9 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہوئے ہیں۔ ملک شدید معاشی بحران کا شکار، بلوچستان کے حالات ٹھیک نہیں، ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت شدید معاشی و سیاسی بحران میں پھنس چکا ہے۔ غربت اور مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہوشربا مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ بلوچستان میں سیاسی عدم استحکام، امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور روزمرہ پیدا ہونے والے غیر یقینی صورتحال، انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں اور نوجوان سیاسی کارکنوں کے جبری طور پر لاپتہ ہونے، تعلیمی اداروں میں ریاستی مداخلت نے مسائل و مشکلات کو مزید گھمبیر بنا دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے نیشنل پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے 2 روزہ اجلاس سے اپنے افتتاحی خطاب میں کیا۔ یاد رہے کہ نیشنل پارٹی کی مرکزی کمیٹی کا 2 روزہ اجلاس کوئٹہ میں منعقد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان بھر میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مراحل کے نتائج حوصلہ افزا رہے ہیں اور بلوچستان کے عوام نے متعدد اضلاع میں نیشنل پارٹی کو خاطر خواہ مینڈیٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک شدید معاشی بحران میں مبتلا ہو چکا ہے۔ بحران سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ حکمرانوں کی غلط سیاسی و معاشی پالیسیوں کے سبب ملک بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے سامنے بے بس ہے۔ ان کی مرضی و منشا سے تیل و گیس اور بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے نے عوام کو نانے شبینہ کا محتاج بنا دیا ہے۔ بلوچستان میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، تمام ادارے مفلوج ہو چکے ہیں۔ بلوچستان میں حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ کارکن آئندہ
ہونے والے انتخابات کی تیاریاں شروع کر دیں، عوام سے رابطوں کو مضبوط بنائیں اور پارٹی کے انتخابی منشور کی تیاری بھی شروع کریں۔ انتخابی منشور کی تیاری کے لیے مرکزی سیکریٹری جنرل جان محمد بلیدی کی سربراہی میں چاروں صوبائی صدور اور دیگر سیاسی قائدین پر مشتمل کمیٹی بھی تشکیل دی گئی۔ مرکزی کمیٹی کے اجلاس میں گزشتہ اجلاس کے فیصلوں کا جائزہ لیا گیا اور تمام وحدت سیکریٹریز نے اپنے اپنے رپورٹ بھی پیش کیے۔ مرکزی کمیٹی کا اجلاس 23 جون کو بھی جاری رہے گا۔ گڈانی شپ بریکنگ یارڈ مذاکرات کامیاب، 3 دن بعد آج سے دوبارہ کام شروع کیا گیا۔ ڈی سی لسبیلا افتخار احمد بگٹی کی سربراہی میں اتل میں ایک نجی ہوٹل میں جرگہ منعقد ہوا، جس میں علاقائی اور قبائلی عمائدین، شپ بریکرز، جمعدار، مقامی انتظامیہ کے متفق فیصلے پر مذاکرات کامیاب قرار پائے۔ گزشتہ دنوں پیدا ہونے والے تنازع کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ مذاکرات میں متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ جمعدار سرتاج گڈانی کو شپ بریکنگ یارڈ سے بدر کیا جائے گا تاکہ مزید معاملات کو بہتری کی طرف لایا جا سکے۔ 3 دنوں سے جاری کشیدگی کے سبب شپ بریکنگ سے خام لوہے کی ترسیل مکمل معطل رہی، جس کے باعث مزدور کافی متاثر ہوئے اور حکومت سمیت شپ بریکرز کو کروڑوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ بلوچستان میں صنعت و تجارت کی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون کو تیار ہیں برٹش کونسل پاکستان۔ برٹش کونسل پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر عامر رمضان نے کہا ہے کہ بلوچستان میں صنعت و تجارت کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ہم ہر ممکن تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ زراعت، غلہ بانی، کان کنی اور دیگر پیداواری شعبہ جات میں جدت لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدیداران اور ارکان کی بلوچستان میں صنعت و تجارت سے متعلق خدمات قابل تحسین ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز ایوان صنعت و تجارت کوئٹہ بلوچستان کے صدر فدا حسین دشتی، سینئر نائب صدر محمد ایوب مریانی، سینئر ممبران حاجی اختر کاکڑ، حاجی جانان اچکزئی، سردار رحیم کلجی و دیگر سے ملاقات کے موقع پر بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر فدا حسین دشتی کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں زراعت، کان کنی، توانائی، صنعت کاری، غلہ بانی سمیت مختلف شعبہ جات کے لیے انہیں ہنرمند افراد کی کمی کا سامنا ہے۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی یہاں زراعت، کان کنی، صنعت اور غلہ بانی سمیت دیگر شعبوں میں روایتی طریقوں کا سہارا لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں وہ نتائج نہیں مل پاتے جو ملنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کے تحت بوستان انڈسٹریل زون پر کام جاری ہے۔ اس سلسلے میں چیمبر آف کامرس کا تعاون حکومت کو حاصل ہے۔ اس سلسلے میں عدلیہ کی جانب سے بھی حکومت کو مختلف ہدایات اور احکامات جاری کی گئی ہیں۔ بلوچستان میں اسپیشل اکنامک زون کی فوری فعالی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں چیمبر آف کامرس ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسپیشل اکنامک زون کی بحالی کے لیے مقامی صنعت کار و تاجر بھرپور انداز سے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے فریش فروٹس اور سبزیوں سمیت کھجور اپنی مثال آپ ہیں، لیکن روایتی طریقوں کے باعث کاشتکاری کی وجہ سے یہاں کے زمینداروں کو اس طرح کی پیداوار اور منافع نہیں ملتے جس طرح ملنے چاہیے۔ اگر بلوچستان کے نوجوانوں کو اس سلسلے میں جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے سے متعلق تربیت کی فراہمی کی جائے تو اس سے ایک تو بے روزگاری کی شرح میں کمی واقع ہوگی، بلکہ اس سے مقامی زمینداروں، غلہ بانی سے وابستہ افراد و دیگر کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ بلوچستان میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 19 ارب روپے سے زیادہ مختص۔ بلوچستان کے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے رواں مالی سال کے مقابلے میں 19 ارب روپے زیادہ رکھے گئے ہیں۔ تعلیم، صحت، امن و امان اور اکنامک افیئرز کے لیے بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ کلچر اور ماحولیات کے بجٹ میں کمی کر دی گئی ہے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق بلوچستان کے آئندہ مالی سال کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام PSTP کے لیے 191 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو رواں مالی سال کے 172 ارب کے مقابلے میں 19 ارب زیادہ ہیں۔ محکمہ تعلیم کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 83 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 12 ارب روپے زیادہ ہیں۔ امن و امان کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 56 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو رواں مالی سال کے آئندہ مقابلے میں 4 ارب روپے زیادہ ہیں۔
آئندہ مالی سال کے لیے محکمہ صحت کے بجٹ میں 5 ارب، اکنامک افیئر میں 4 ارب، ہاؤسنگ اینڈ کمیونٹی ضروریات میں 1 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تاہم کلچر کے شعبے میں 5 کروڑ روپے اور ماحولیاتی تحفظ کے شعبے میں 4 کروڑ کی کمی کی گئی ہے۔ صوبائی الیکشن کمیشن نے بلوچستان کے ضلع کوئٹہ، لسبیلا اور باقی رہ جانے والے دیگر علاقوں میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن بلوچستان کی جانب سے جاری کیے گئے شیڈول کے مطابق مذکورہ علاقوں میں الیکشن 28 اگست کو ہوں گے۔ کاغذات نامزدگی کے لیے پبلک نوٹس 6 جولائی کو ہوگا۔ 14 سے 18 جولائی تک ریٹرننگ افسران کے پاس کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے۔ شیڈول میں بتایا گیا کہ 19 جولائی کو نامزد امیدواروں کے نام آویزاں کیے جائیں گے۔ 23 جولائی تک ریٹرننگ افسران کی جانب سے کاغذات کی نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی۔ 28 جولائی تک ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کی جا سکیں گی۔ صوبائی الیکشن کمیشن کے مطابق 2 اگست تک اپیلیٹ اتھارٹیز کی جانب سے ریٹرننگ افسران کے فیصلوں پر دائر درخواستیں نمٹائی جائیں گی۔ 3 اگست تک امیدواروں کی نظر ثانی شدہ لسٹیں آویزاں کی جائیں گی، جبکہ 4 اگست تک امیدوار دستبردار ہو سکیں گے۔ الیکشن کمیشن بلوچستان کی جانب سے 5 اگست کو حتمی امیدواروں کو انتخابی نشانات دیے جائیں گے۔ وسائل کی کمی کے باوجود بلوچستان کا بہترین بجٹ پیش کیا گیا: فرح عظیم شاہ۔ ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم شاہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کا سالانہ بجٹ خوش اسلوبی سے پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بجٹ کا خود جائزہ لیا۔ کوشش کی گئی کہ کوئی بھی غیر ضروری اسکیم PSDP میں شامل نہ ہو۔ بلوچستان پاکستان کا ایک اہم صوبہ ہے۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے ہر چیز کو خود واچ کیا۔ بجٹ میں کوئی بوگس اسکیم شامل نہیں جسے بلوچستان کے عوام سے زیادتی ہو۔ بلوچستان کی تاریخ میں دیکھا گیا تھا کہ بجٹ کے بعد لوگ احتجاج کرتے نظر آتے تھے۔ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ نے محدود وسائل میں رہتے ہوئے پبلک پرائمری بجٹ پیش کیا۔ ہمارے پاس وسائل کی بہت کمی ہے۔ وفاق سے جو ہمیں ملنا چاہیے تھا، جس کی امید تھی، وہ نہیں ملا۔ امید ہے آئندہ بلوچستان کو ترجیح پر رکھنا ہوگا۔ پاکستان کی ترقی کے لیے بلوچستان پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع زیادہ سے زیادہ مہیا کرنا حکومت بلوچستان کا خوش آئند اقدام ہے۔ صوبائی حکومت اور اپوزیشن کا ایجنڈا عوام کی فلاح ہے۔ بلوچستان کے کچھ علاقوں میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ٹھیک نہیں۔ بلوچستان میں ترقیاتی منصوبے تیزی سے تکمیل کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے دیکھا گیا کہ بلوچستان حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی، جو ناکام ہوئی۔ پہلے جب بھی بجٹ پیش کیا گیا، سڑکوں پر ہنگامہ آرائی ہوئی۔ بلوچستان اسمبلی میں بھی بجٹ پیش کرتے ہوئے ہنگامہ آرائی ہوتی تھی۔ گزشتہ حکومتوں میں ہمیشہ ایسا ہوا کہ اپوزیشن کو نظر انداز کیا گیا۔ پہلی بار اپوزیشن اور حکومتی اراکین بجٹ سیشن میں موجود تھے۔ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو عام عوام تک پہنچایا جائے گا۔ علاقائی اور عالمی خبریں۔ شہباز شریف تمہاری جمہوریت میں علی وزیر کے ساتھ تعصب اور بلوچوں پر تشدد جاری ہے۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہباز شریف تمہاری جمہوریت میں علی وزیر کے ساتھ تعصب اور بلوچوں پر تشدد جاری ہے۔ علی وزیر جناح اسپتال کراچی میں غیر محفوظ حالت میں ہے۔ نہ اسے واپس جیل لے جاتے ہیں اور نہ ان کو پروڈکشن آرڈر کے تحت اسلام آباد لے آتے ہیں۔ شہباز شریف تمہاری جمہوریت میں علی وزیر کے ساتھ تعصب، بلوچوں پر تشدد اور PTM سے میڈیا بلیک آؤٹ بدستور جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوٹیریش نے منگل کے روز جنیوا میں ایک رپورٹ پیش کی، جس میں ایران میں پھانسی کی سزا کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کی نائب سربراہ ندا الناشف نے انتونیو گوٹیریش کی جانب سے یہ رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ سن 2022 کے ابتدائی 3 ماہ کے دوران ایران میں 100 سے زائد افراد کو پھانسی دے دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سن 2020 میں جہاں 260 افراد کو پھانسی دی گئی تھی، وہیں 2021 میں کم از کم 310 افراد کو موت کی سزا دی گئی۔ ان میں کم از کم 14 خواتین تھیں اور یہ رجحان رواں برس بھی جاری ہے۔
ناشف نے بتایا کہ 1 جنوری سے 20 مارچ کے درمیان کم از کم 105 افراد کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، جن میں سے بہت سے لوگوں کا تعلق اقلیتی گروپوں سے تھا۔ افغانستان میں زلزلے کے سبب تباہ ہونے والے گھروں اور عمارات کے ملبے تلے دبے لوگوں کو نکالنے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ منگل اور بدھ کی درمیانی شب آنے والے اس زلزلے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 1000 سے بڑھ گئی ہے۔ اس زلزلے سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے افغان صوبہ پختیکا کے حکام کے مطابق 1500 سے زائد افراد زخمی بھی ہیں، جن میں سے بہت سو کی حالت تشویشناک ہے۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب بھی بہت سے لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ یہ بلیٹن آپ تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔